السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ بنگلہ دیش میں سیاسی انقلاب اپنی راہیں متعین کرنے کی جانب بڑھنے لگا۔ طویل سیاسی جدوجہد کے بعد 13ویں پارلیمانی انتخابات کا مرحلہ آن پہنچا۔ بنگلہ دیش کا نیا حکمران کون بنے گا، فیصلہ آج ہوگا۔ ووٹ کے ذریعے عوام ملک کے 17ویں وزیر اعظم کا انتخاب کریں گے۔ جماعت اسلامی اور BNP میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ عوامی لیگ رجسٹریشن معطل ہونے کے باعث دوڑ سے باہر ہے۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات کا معرکہ، جماعت اسلامی یا BNP، اقتدار کا تاج کس کے سر سجے گا؟ 13ویں قومی پارلیمانی الیکشن میں 350 نشستوں کے لیے 2000 امیدوار مد مقابل ہیں۔ ملک بھر میں 42,000 سے زائد پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 12 کروڑ 76 لاکھ سے زائد ہے، جن میں تقریباً 6 کروڑ 47 لاکھ مرد، 6 کروڑ 28 لاکھ خواتین شامل ہیں۔ پورے ملک میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ 45,000 سے زائد ملکی اور تقریباً 350 غیر ملکی مبصرین کو الیکشن آبزرویشن کی اجازت دی گئی ہے۔ سروے کے مطابق بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے۔ طارق رحمان کی قیادت میں BNP اس وقت سب سے بڑی اور مضبوط جماعت کے طور پر ابھری ہے۔ تاہم برسوں کی پابندی کا سامنا کرنے والی جماعت اسلامی BNP کو سخت ٹکر دے رہی ہے۔ جماعت اسلامی کی قیادت میں 11 جماعتوں کا اتحاد میدان میں ہے۔ طلبہ تحریک کے رہنماؤں کی جماعت نیشنل سٹیزن پارٹی بھی جماعت اسلامی کے اتحاد کا حصہ ہے اور نوجوان ووٹرز میں مقبول ہے۔ شیخ حسینہ کی جماعت عوامی لیگ رجسٹریشن معطل ہونے کے باعث اس دوڑ سے باہر ہے۔ ماہرین کے مطابق 2024 کی تحریک کا ایندھن بننے والا نوجوان طبقہ اس الیکشن کا فیصلہ کن عنصر ہے۔ انتخابی نتائج کے اثرات صرف بنگلہ دیش تک ہی نہیں بلکہ سرحدوں کے پار بھی محسوس ہوں گے۔ 15 سال سے قابض شیخ حسینہ کے اقتدار کا دھڑن تختہ ہوا۔ جینزی نے بنگلہ دیشی عوام کی سوچ ہی بدل ڈالی۔ نوجوانوں نے سینوں پر گولیاں کھائیں مگر ظلم کے آگے نہ جھکے۔ نوجوان نسل نے شیخ حسینہ سے اقتدار تو لے لیا، لیکن کیا آج ہونے والے انتخابات میں جینزی اپنے ووٹ کا حق استعمال کر کے حقدار کو کرسی پر بٹھائیں گے؟ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عوامی لیگ کا ڈبہ گول، BNP اور جماعت اسلامی کا زور۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات جینزی کس طرف جائیں گے، آج پتہ چل جائے گا۔ بنگلہ دیش کی نوجوان نسل نے 2024 میں شیخ حسینہ کا 15 سالہ اقتدار ختم کیا۔ نوجوانوں نے سینوں پر گولیاں کھائیں، ملازمتوں کے کوٹا سسٹم اور بے روزگاری کے خلاف بھوک ہڑتالیں کی۔ نوجوانوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے منظم مہم چلائی، لائیو اپڈیٹس اور ہیش ٹیگز کے ذریعے عالمی توجہ حاصل کی اور احتجاج کو وسعت دی۔ شیخ حسینہ اور ان کے پورے ٹبر کو ملک سے بھگایا۔ محمد یونس بنگلہ دیش کے عارضی سربراہ بنے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ نوجوان ووٹرز آئندہ سیاسی عمل میں بھی فیصلہ کن کردار ادا کریں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ تھرلا امام بارگاہ کے اندھوناک واقعے پر پوری قوم سوگوار ہے۔ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کی ناپاک سازش کو ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عزم کا اظہار۔ امام بارگاہ ختیجۃ الکبریٰ میں شہید ہونے والے اون عباس کے لواحقین کے لیے 1 کروڑ جبکہ دیگر شہداء کے اہل خانہ کے لیے فی کس 50 لاکھ روپے کا اعلان کر دیا۔ شہباز شریف نے اون عباس کے گھر بھی گئے، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی اور IG اسلام آباد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ پاک فوج صرف 4 اضلاع کی فوج نہیں، اچکزئی نظریات رکھیں، حملے نہ کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا اسمبلی میں اظہار خیال۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کو کھری سنا دی۔ پاک فوج سے متعلق بیان کو غیر ذمہ دارانہ عمل قرار دے دیا۔ بولے محمود خان اچکزئی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس وقت پاکستانی فوج کا تشخص قومی ہے۔ 5 سال میں 3141 اہلکار شہید ہوئے۔ کشمیر، بلوچستان، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے افسران اور جوان شہید ہوئے۔ لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ 4 ضلعوں کی فوج ہے۔ محمود خان صاحب بڑے محترم ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ جو ہے لیڈر آف اپوزیشن کی طرف سے ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے جس طرح ملائن کرنے کی کوشش کی ہے پاک فوج کو، پچھلے 5 سال کے اندر 3141 شہادتیں ہوئی ہیں۔ ہمارے 6-7 لاکھ فوج کو جو ہے
انہوں نے لمٹ کرنے کی کوشش کی ہے, ان کی قربانیوں کو بلٹل کرنے کی کوشش کی ہے. پاک فوج جو ہے وہ وفاق کی فوج ہے, کسی صوبے کی یا کسی ضلع کی فوج نہیں ہے. اور کہنا کہ 4 ضلعوں کی فوج ہے, یہ سارے پاکستان کی فوج ہے. وطن عزیز کی حفاظت کے لیے بلوچی, سندھی, پنجابی, پختون, گلگتی, آزاد کشمیر کے, بلتستان کے سب خون کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اس ملک کی حفاظت کے لیے. خواجہ آصف فوج کے کندھوں پر بیٹھ کر سیاست نہ کریں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر وزیر دفاع پر چڑھ دوڑے. کہا کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے پی ٹی آئی ہے. دہشت گرد جہاں بھی ہیں ہمارے دشمن ہیں. ہمارے گھروں پر قبضہ ہوا, ہم غدار ہیں. بولے فوج کے خلاف بات کرنے والے آپ ہیں. غیر ملکی نشریاتی ادارے کو فوج کے خلاف پہلا انٹرویو آپ نے دیا. خواجہ آصف نے آج برادران یوسف کا کردار ادا کر کے ڈیوائیڈ پیدا کیا اس ہاؤس میں. تو یہ منسٹر صاحب ہی تھے جس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے پی ٹی آئی ہے. دہشت گرد جہاں بھی ہو اس ملک کے دشمن ہے. جو پھول دا ٹریگرز کرتے ہیں, جو ہمارے بچوں کو, جوانوں کو مارتے ہیں, وہ ہمارے دشمن ہیں. جب 4 اپریل 2009 کو میری خاندان ہمارے گھروں پہ قبضہ ہوا, میری خاندان آئی میرے ساتھ ایک کمرے میں اسلام آباد میں رہنا شروع ہو گیا. ہمیں آپ کہتے ہیں کہ ہم غدار ہیں. ہمیں اس ملک کے, اس پارلیمان کے, اس ایوان کے, اس کے سگے آپ ستیلے ہیں. خواجہ صاحب آج بھی آپ کے پاس فارم 45 نہیں ہے. دہشت گردی پہ جب بات ہو تو پلیز اس پہ سیاست نہ کرے, خدا رہا اس پہ سیاست نہ. سیاچین پہ آپ کی سٹیٹمنٹ دنیا نے چلوایا کہ گلشن کو تو درجنوں دفعہ جناب اسپیکر, ایک منٹ, درجنوں دفعہ. جناب اسپیکر, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اگر پاکستان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ استعمال ہوئی ہے, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.